آج ہمارے سبق نمبر 9 ہے جس کا عنوان ہے امتحان۔ مصنف کا نام کیا ہے؟ مرزا فرت اللہ بیگ، جو کہ 1883 میں پیدا ہوئے اور 1947 میں ان کی وفات ہو گئی۔ یہ ان کی تصویر سامنے ہے۔ ماخذ اس کا کیا ہے؟ مضامین فرد۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ مضمون۔ اور مضمون کیا ہوتا ہے؟ کہ ایسی عبارت یا تحریر جو کسی خاص موضوع کے متعلق ہو۔ بنیادی طور پر یہ جو ہمارا عنوان ہے امتحان، اس میں ہمارے مصنف مرزا فرت اللہ بیگ نے امتحان کے متعلق ان کے جو تجربات ہیں، ان کے جو اثرات ہیں ان پر اور ان کے دوستوں پر، ان کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ طالب علم امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، جبکہ مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ یعنی کہ جو ہمارے مصنف ہیں وہ امتحان کے نام سے گھبراتے نہیں ہیں، نہ ہی پریشان ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی مصیبت نہیں، امتحان کی 2 ہی تو صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ جو امتحانات قریب آتے ہیں میرے دوست اور ہم جماعت پریشان اور کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن مجھ پر ان امتحانات کا اثر نہیں ہوتا۔ میں چاہتا ہوں تمام عمر امتحان ہوں، لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط ختم کر دی جائے۔ یعنی کہ جو مصنف ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو امتحان ہے، امتحان کے نام سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے، کون سی یہ اتنی بڑی مصیبت ہے یا اتنی مشکل ہے کہ اس کی 2 ہی تو صورتیں ہوتی ہیں، 2 ہی اس کے نتائج جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں، یا تو بندہ فیل ہو جاتا ہے یا پاس۔ تو گھبرانے والی کیا بات ہے؟ اس سال نہیں تو اگلے سال صحیح، اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال صحیح۔ تو ساتھ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں تمام عمر امتحان ہو۔ وہ امتحان دینا چاہتے ہیں، انہیں دلچسپی ہے امتحان میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط ختم کر دی جائے، جو یہ طلبہ پر ڈیپینڈ ہو کہ جب امتحان ہو تو اپنی مرضی سے اس میں جو چاہے لکھ سکیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے 2 سال میں لا کلاس یعنی کہ قانون کی جو ڈگری ہے یا قانون کی جو کلاس ہے، وکالت کا کورس میں نے مکمل کیا۔ شام کو دوستوں کے ساتھ ٹہلنے نکلتا، واپسی پر لا کلاس میں بھی جا کرتا۔ یعنی کہ کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی کلاس میں۔ منشی صاحب دوست تھے، لہٰذا حاضری کا بھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ والد صاحب خوش تھے کہ مجھے قانون پڑھنے کا شوق ہو چلا ہے اور میں ایک بڑا وکیل بن جاؤں گا کہ بیٹا جو ہے وہ ڈگری حاصل کر لے گا تو انہیں بھی شہرت حاصل ہوگی۔ چنانچہ امتحان کا صداقت نامہ مل گیا۔ ڈیٹ شیٹ جو ہے وہ جب ان کے ہاتھ میں آ گئی یا ڈیٹ جو ہے اس کا اعلان ہو گیا، تو کیا ہوا کہ گھر میں رعب بنانے کے لیے کہ میں امتحان کی تیاری کرنا چاہتا ہوں، الگ کمرے کا تقاضا کیا، جو پورا ہوا۔ کمرے کے دروازوں کی شیشوں پر کاغذ چپکا کے، لیمپ روشن کر کے، روزانہ شام 7 بجے سے صبح 9 بجے تک سوتا اور یہ ظاہر کرتا کہ میں بہت پڑھتا ہوں۔ اگر کوئی آواز دیتا تو کہہ دیتا کہ میری پڑھائی میں خلل مت ڈالیں، یعنی کہ میری پڑھائی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، مجھے تنگ نہ کیا کریں۔ بعض اوقات گھر والے کہتے کہ اتنی محنت نہ کیا کرو، تو میں ان کو ایک لمبا چوڑا لیکچر زمانے کی ترقی پر دے دیتا کہ زمانہ آگے جا رہا ہے، زمانہ نت نئی جو ہے وہ ایجادات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں زمانے کی، تو مجھے بھی آگے بڑھنا چاہیے، لہٰذا میں اس لیے زیادہ پڑھتا ہوں۔ امتحانات قریب آئے تو میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری تیاری مکمل نہیں۔ والد صاحب نے کہا محنت کی ہے تو امتحان دے دو، کامیابی اور ناکامی خدا کے ہاتھ میں۔ امتحان والے دن میں ہال میں پہنچا جہاں پر امتحان جو ہے وہ ہونا تھا، تو 2 وجہ سے کامیابی کی امید تھی: امداد غیبی اور پرچوں کی الٹ پھیر۔ امداد غیبی یعنی کہ غیب سے مدد، ادھر ادھر سے جو دیکھنے کی مدد، اور پرچوں کی الٹ پھیر یعنی کہ اگر یہ والا جو ان کی مدد ہے یہ ان کو نہ پہنچی تو کیا ہوگا کہ وہ پرچوں کی الٹ پھیر کروا لیں گے، پرچے جو ہیں، جو پیپرز ہیں وہ چینج کروا دیں گے۔ جب پرچہ ملا تو میں نے سرسری نظر ڈالی اور رکھ دیا، یعنی کہ ایک دفعہ پرچے کو دیکھا اور پھر اس کے بعد رکھ دیا۔ کئی بار پڑھنے پر بھی معلوم نہ ہو سکا کہ پرچہ کس مضمون کا ہے۔ یعنی کہ جو ہمارے مصنف ہیں وہ پڑھتے، دل لگا کر پڑھتے، یا ان کو اپنا پیپر جو ہے وہ یاد ہوتا تو تب پتہ چلتا نا کہ کس سبجیکٹ کا آج پیپر ہے۔ گارڈ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر عنوان پر انگلی رکھ دی، تب معلوم ہوا کہ اصول قانون کا پرچہ ہے، یہ ان کی کتاب کا نام تھا۔ میں نے فوراً قلم اٹھا کر جو بات ذہن میں آئی لکھ ڈالی۔ ادھر ادھر جھانکنے کی کوشش کی تو فوراً گارڈ صاحب نے کہا، جو اوپر جو ہے نگرانی کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اپنے پرچے پر نظر رکھیے۔ جب ادھر ادھر سے بھی مدد نہ ملی تو گارڈ صاحب سے پوچھا، لیکن وہاں سے بھی نہیں میں جواب ملا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ لہٰذا اسی طرح امتحانات کے باقی دن گزرتے گئے، پیپر جو ہیں وہ سارے ہوتے گئے۔ ایسی حالت میں
6 گھنٹے گزارنا نہایت مشکل کام تھا۔ میں تو روز ہی آدھے گھنٹے بعد باہر نکل آتا، لیکن مجبوری تھی۔ مجبوری کیا تھی کہ والد صاحب روزانہ 11 بجے آ کے صحن میں بیٹھ جاتے، اس لیے مجھے مجبوراً آخری وقت تک ہی کمرہ امتحان میں بیٹھنا پڑتا۔ اگر وہ جلدی پیپر دے کر نیچے آ جاتے تو پتہ چلتا کہ بیٹا جو ہے وہ جو کمروں کے شیشے پر کھڑکیاں وہ کاغذ چپکا کر وہ ساری رات پڑھتا رہا ہے، وہ اصل میں پڑھتا نہیں رہا، وہ سوتا ہی رہا ہے۔ تو وہ جو راز ہے وہ کھل جاتا۔ امتحانات ختم ہوئے تو والد صاحب ایک صاحب کے پاس سفارش لے کر گئے۔ انہوں نے والد صاحب کو شرمندہ کر دیا۔ والد صاحب سفارش لے کر گئے تھے کہ بچہ جو ہے اس نے پیپر دیے ہوئے ہیں تو اس کے نمبر جو ہیں وہ اچھے آ جائیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ سفارش سے انکار کر دیا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد نتیجہ آیا تو میں بری طرح فیل ہو گیا۔ کون بری طرح فیل ہو گیا؟ مصنف جو ہمیں بتا رہے ہیں۔ والد صاحب کو بہت دکھ ہوا اور طے یہ پایا کہ کسی چپڑاسی نے پرچے بدل دیے ہیں، ورنہ ممکن نہیں کہ 3 گھنٹے مسلسل لکھا جائے اور صفر ملے۔ والد صاحب نے ممتحنین جمع ہے ممتحن کی، اور ممتحن کون ہوتے ہیں؟ جو امتحان لیتے ہیں، پیپرز لینے والے۔ والد صاحب نے امتحان لینے والوں کو برا بھلا کہا اور میری اشک شوئی کی، یعنی کہ مجھے تسلی دی کہ بیٹا رونا دھونا جو ہے وہ ختم کر دو، کچھ نہیں ہوتا، اور کہا کہ بیٹا اس سال نہ صحیح آئندہ سال صحیح، آخر کہاں تک بے ایمانی ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا خلاصہ جو کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اللہ حافظ۔